السلام علیکم. نشست خاص کے ساتھ میں ہوں محمد شاداب عباسی. ناظرین، معاشرہ تمام فردی اخلاقیات کا، لوگوں کے فردی نظریات کا اور لوگوں کی اپروچ کا ایک مجموعہ ہے. اگر لوگ فردی طور پر اچھے نہ ہوں تو کسی بھی حکمران یا کسی بھی سیاسی ایوان پر آپ یہ مدعا نہیں ڈال سکتے کہ آپ کی قوم ایک قوم نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بنیادی المیہ یہ ہے کہ ہم نے ناموس کو، غیرت کو، تہذیب کو نہ جانے کیا سمجھ لیا، اور ہم نے ہر وہ برا اقدام اٹھانے سے بالکل گریز نہیں کیا جس سے ہماری جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. مسکرانا سب کا حق ہے. وہ لوگ جن سے مسکراہٹیں چھین لی جاتی ہیں ان کو دوبارہ مسکراہٹیں بخشنے والی ایک نہایت عمدہ، بہت ہی مشہور اور پوری دنیا میں معروف سماجی کارکن مسرت مصباح ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں یہ بھی آن ریکارڈ کہنا چاہوں گا کہ شروع سے ہی آپ کے کام کو بہت زیادہ ایڈمائر کرتا رہا ہوں، اور الحمدللہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ ہزاروں چہروں پر مسکراہٹیں لا رہی ہیں، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ سے انسپائر ہو کے اچھے سے اچھا کام کر رہے ہیں. اتنی ساری محبتیں آپ کو ملتی ہیں، کیسا محسوس کرتی ہیں؟ میں شکر ادا کرتی ہوں اللہ کا، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچ جائیں. جس مقام پر بھی پہنچتے ہیں وہ کم ہے، اور جو اس نے دے دیا وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہے. سو آئی فیل گڈ جب لوگ ایک ایسی چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جہاں پر وہ اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ جو ہے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. تو اسمائل اگین فاؤنڈیشن ان بچیوں کے لیے جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلا دی جاتی ہیں، ان کے لیے ہے، دوبارہ سے ان کے چہروں کے پر مسکراہٹیں لانے کے لیے ہے. تو شکر. آپ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دوبارہ مسکرانا چاہتے ہیں ان کو آپ مسکراہٹیں عطا کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ واقعہ، ہم اس کی طرف تھوڑا سا جانا چاہیں گے کہ جب آپ اپنا سیلون بند کر رہی ہیں اور ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے برقع پوش اور آپ سے کہتی ہے کہ مجھے ٹھیک کریں، وہ کیسا لمحہ تھا؟ آپ اگر اس کو ایکسپریس کرنا چاہیں الفاظ میں تو کیسے کریں گے؟ جو میرا فیلڈ ہے نا وہ بیوٹی کا ہے، ٹھیک ہے. مجھے 38 ایئرز ہو گئے. وہ خواتین کی، بچیوں کی، لڑکیوں کی خوبصورتی کا، اٹس آل اباؤٹ گلیمر، اٹس آل اباؤٹ وینٹی، اٹس آل اباؤٹ لوکنگ امیزنگلی بیوٹیفل. اور 2003 میں جو واقعہ آپ نے ابھی بتایا وہ تھا ہی ایسا کہ میں اپنے گھر جا رہی تھی، اور گھر جاتے ہوئے ایک بچی جو تھی اس نے مجھے روکا اور کہا کہ آپ مجھے ٹھیک کریں، آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں. آئی واز بٹ ٹیکن ابیک کہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں. میں نے کہا بیٹے کل آ جائیے گا، کیونکہ ذہن میں یہ آیا کہ شاید کوئی فائنینشیل ہیلپ اینڈ سپورٹ کی بات ہو رہی ہو. تو اس نے کہا کہ آپ مجھے ٹھیک کریں، اور اس نے جب اپنا برقع ہٹایا، نقاب ہٹایا، تو میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی، ایک ایسا چہرہ تھا جس کو میں فیس لیس کہتے ہیں. ایک آنکھ نہیں، ایک ناک کی جگہ سوراخ، گردن جڑی ہوئی، ہاتھ ڈسفگرڈ ہوئے ہوئے. اور میں کھڑی ہوئی تھی اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پاؤں سے جان نکل گئی ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اوپر تیزاب ڈال دیا ہے اور مجھے ٹھیک کرنے ہیں. اوبویسلی میں ایز اے بیوٹیشین تو ان کا میک اپ کر کے نہیں کچھ کر سکتی تھی. میں ان کو بٹھالا، میں نے کہا اچھا میں آپ کی مدد کرتی ہوں. میں نے کہا میں اپنی فرینڈ ڈاکٹرز کو فون کرتی ہوں. تو اتفاق سے 7:30 8 بجے کا ٹائم تھا. میں جس کو بھی فون کروں کچھ ملے اور کچھ نہیں ملے. جو ملے وہ مصروف تھے، پرائیویٹ ٹائم ہوتا ہے نا اس وقت ڈاکٹرز کا، تو اپوائنٹمنٹس بھی ضروری ہوتی ہے. اور پھر ایسے میں ایک فری ٹائم جو ہے نا وہ ذرا نکالنا مشکل ہوتا ہے. سو بات پھر کل کو آ گئی. میں نے اس بچی سے کہا آپ کل آ جائیے گا، میں کل آپ کو لے کے چلوں گی. اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو شی سے اس کے جی میں تو اسٹیشن سے اتری تھی. اس نے کوئی
دور افتادہ جگہ کا نام بتایا اور پھر میں پی ٹی وی پہنچی ہوں اور پی ٹی وی نے مجھے ریفر کیا تھا. تو میں نے کہا کہ بیٹے میں سچ بات یہ کہ مجھے آج بھی اس بات کا ریگریٹ ہے اور مجھے افسوس ہے اپنی سوچ پہ کہ میں کتنی چھوٹی سوچ کی مالک تھی کہ میں اس بات سے ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون لوگ ہوں گے, ساتھ نہ آگے ہوں, میں ان کو کہاں لے کے جاؤں. تو میں نے پھر یہ حل نکالا کہ جہاں پہ میرے ڈپلیکس میں چوکیداروں کی فیملی تھی وہاں پہ جگہ بھی تھی, میں نے کہا آپ یہاں رکے, میں صبح آ جاؤں گی آپ کے پاس. سو اس دن میری زندگی نے ایک یو ٹرن لے لیا, کیونکہ جب میں اپنے گھر گئی اس دن میں نے گڑ گڑا کے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں جو تم نے مجھے نواز دیا ہے اور یہ جو تکلیف اس بچی کی ہے اور جو اس کی شکل ہو گئی تھی, یہ کیوں میری آنکھ ناک کان بند تھا. ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعات یا حادثات نہیں ہو رہے تھے, سالوں سے ہو رہے ہیں. ہم اخبار پڑھتے تھے پرانے زمانے میں, جب اخبار لوگ پڑھتے تھے تو اندر کے پیجوں میں ہوتا تھا نا کہ ناک کاٹ دی, دوپٹہ جل گیا, تیزاب ڈال دیا. بڑے افسوس کی بات ہے, کیا جاہلیت ہے. پیج پلٹا اور دماغ سے وہ کہانی ختم ہو گئی. لیکن وہ اس دن جب میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی تو میں نے شکر بھی ادا کیا, کیونکہ ہم بہت ناشکرے لوگ ہیں, ہم شکر ہی نہیں کرتے ہر اس چیز کا, ان ہاتھوں کا, ان آنکھوں کا, جسم کا ایک ایک اعضا جو ہل رہا ہے, بول رہا ہے, بتا رہا ہے. جب وہ چیز نہیں رہتی ہے اس وقت پھر آپ کو احساس ہوتا ہے. اور اس دن پھر میں نے سوچ لیا کہ میں نے اس بچی کی مدد کرنی ہے. اگلے دن جا کے میں نے اس کو ڈاکٹرز وغیرہ کو دکھایا وغیرہ. 10-15 دن کے بعد پھر میں نے سوچا کہ اگر میں ایک کو کی ہیلپ کر سکتی ہوں تو میں 2-4 اور بھی بچیوں کی کر سکتی ہوں. تو یہ تو واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے نا ایک ایڈ پلیس کیا ڈفرینٹ اردو نیوز پیپرز میں کہ اگر آپ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی ہیں تو آپ اس تاریخ کو ڈپلیکس میں آ جائیے. آئی واز ان فار اندر شاک. 42 لڑکیاں آئی تھیں اس دن. 42 لڑکیاں, عورتیں, چھوٹی بچیاں جو کہ جلی تھیں, جلائی گئی تھیں, تیزاب پھینکا گیا تھا. کچھ بہت پہلے جل گئی تھیں لیکن کیونکہ وہ بچ گئی تھیں اور ان کے پاس سہولیات نہیں تھیں, فنڈز نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, تو وہ جیسی بیچاری ٹیڑھی میڑھی تھیں ویسی آ گئی تھیں. کچھ ایسی تھیں جن کو 2 مہینے پہلے جلایا گیا تھا. کچھ ایسی بھی تھیں جو کہ چھوٹی بچیاں تھیں جن کو میں دیکھ کے حیران تھی کہ ان کو کس نے تیزاب سے جلایا. تو جہاں ان کے والدہ کے اوپر پھینکا جا رہا تھا وہاں پہ وہ بھی اس کی زرد میں آ گئیں. یا بعد میں پتہ چلا کہ یہ حادثہ نہیں تھا کہ جی یہ انگیٹھی میں گر گئی یا چولہے میں گر گئی, اصل میں اس کا واقعہ کچھ اور تھا. تو اس دن پھر میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. میں نے کہا اللہ میں نے 2-4 ہی مانگی تھی, اتنی نہیں میری اوقات. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ کو اتنا ہی وزن دیتا ہے جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں. اچھا, اب ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ ہر بندے کی ایک الگ انسپریشن ہے, اور آپ کا کبھی تذکرہ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو خالصتاً قدرت نے انسپائر کیا ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ 100% درست ہے, کیونکہ یہ صرف ہدایت تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دی. ورنہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم گاڑی کے شیشے نیچے کرتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنا قرض زندگی کا ادا کر دیا. ہم نے کسی کو اٹھایا اور اس کی مدد کر دی, ہاسپٹل گئے تو تھوڑے سے پیسے کسی گلک میں ڈال دیے, احسان کر دیا کہ جی انسانیت پہ کر دیا, اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سے ہر چیز کا حساب مانگے گا, دے کے بھی اور لے کر بھی. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ہدایت ملتی ہے اور جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور میں کہوں گی بد نصیب ہیں کہ جو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ سب سے کمزور فارم اپنے دل میں کہتے ہیں بہت برا ہوا. وہ بالکل ایمان کے اس درجے پر آ جاتے ہیں کہ ہم اگر یوں کہیں کہ دل سے برا جاننے والا. جی, کمزور ترین. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو آپ کو برائی دیکھو تو ہاتھ پکڑو کا کہا گیا ہے, ورنہ زبان سے بولو. اب
کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن جو ہے وہ اٹھا رہی ہے تاکہ وہ عورتیں جن کے ساتھ یہ اس طرح کے حادثات پیش آ جائیں تو وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکیں؟ ہم سب سے پہلے نا ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ٹی وی پہ سن لیا، اخبار میں پڑھ لیا، کسی نے ہمیں اطلاع دی اور ہم جو ہے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ان کا تمام جو میڈیکل کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اپنے ذمے لیتے ہیں. اچھا، یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ 1 کر دیا 2 کر دیا تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. 25 30 35 آپریشنز کے بعد بھی وہ بچیاں نارمل نظر نہیں آتی ہیں. لیکن پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں جیسے جیسے ان کے اعضاء کام کرنے لگے، جیسے آنکھ کا آپریشن ہوا اور جب انہوں نے آنکھ کھلی تو اس میں بینائی باقی تھی، یا گردن جو جڑی ہوئی تھی جو ہل ہی نہیں سکتی تھی اس کو جب آپریٹ کیا تو وہ ادھر بھی موڑ رہے ہیں ادھر بھی، یا ہاتھ جو ایسے تھے ان کی وہ صحیح ہو گیا. تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی ہنر جو ان کے کیلیبر کے حساب سے ہوتا ہے. چاہے وہ کڑھائی کشیدہ کاری سیکھ لیں، چاہے وہ آئی ٹی کی کوئی ٹریننگ پروگرامز میں حصہ لے لیں، چاہے وہ بیوٹیشن کا کورس لے لیں. زیادہ تر بچیاں جن کو میں پوچھتی ہوں کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، بیوٹیشن کا کورس سکھا دیں تو میں کہتی ہوں کیوں نہیں. بٹ انفارچونیٹلی ان کی ایکسیپٹنس ہماری سوسائٹی میں اتنی نہیں ہے. لوگ ڈیپلیکس میں بھی آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ وہ بچیاں کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن بہت سے کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کو دیکھ کے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ کسی اور سے کروا دیجئے. میں کہتی ہوں آپ کے پاس چوائسیز، آپ کہیں اور چلے جائیں. یہ بچیاں ہیں، ہاں ان کا کام خراب ہو آپ مجھے پکڑیں. صحیح. جب وہ کام بھی اچھا کر رہی ہیں تو صرف اس لیے کہ ان کی شکل خوبصورت نہیں رہ گئی ہے تو وہ بیوٹیشین نہیں بن سکتے، یہ زیادتی ہے. اچھا آپ یہ جتنے بھی مطلب پروگرامز ہیں لائک جس میں ہم بات کر رہے ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ کا یا بیوٹیشین کا یا اس طرح کے باقی کام، تو ان کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن اٹھاتی ہے؟ سب اٹھاتے ہیں ہم. ان کا صرف یہ نہیں کہ ٹریننگ، بہت سی ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں جن کو ہم جاب پلیسمنٹ تو اپنی جگہوں پہ کر دیتے ہیں اور وہ کماتی بھی ہیں، لیکن ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں جن کو اجازت نہیں ہے. ہم ان کو ان کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سے بزنسز سیٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک بہت بڑی عمر کی خاتون ہے جو بیوٹیشین بھی نہیں بن سکتی اور ان کو کوئی اور کام بھی نہیں آتا، وہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو ہم ان کے ہی گھر میں وہ کھڑکی جو کہ اسٹریٹ میں کھلتی ہے، گلی میں کھلتی ہے، اس میں جالی لگا کے اور ان کو ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کھول دیتے ہیں. سو شی سٹس دیئر، شی سیلز چاکلیٹ، سویٹس، بسکٹس، چائے کی پتی وغیرہ. اور اگر وہ دن میں 500 روپے کما رہی ہیں تو وہ اب بوجھ نہیں رہ گئیں. مطلب اتنا پیار آتا ہے جب وہ مذاق بھی یہ کرتی ہیں. اب تو مجھے لوگ شادی میں بھی بلاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب تحفے دیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے وہ بچیاں جو کہ پہلے بوجھ تھیں اپنے ماں باپ کے اوپر، وہ یہ نہیں تھا کہ ماں باپ ان کو پیار نہیں کرتے، خاندان والے جو ان کے قریبی عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ بے شک ان کے اوپر تانے کستے ہوں یا لیکن وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ان کے اس علاج کو جو کہ بہت مہنگا ہے. جیسے ہی وہ اپنے پاؤں میں کھڑی ہوتی ہیں ویسے ہی سب چیزیں بدلنے لگتی ہیں. ان کے اندر بھی کانفیڈنس آ جاتا ہے، لوگ بھی ان کو اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں. اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، ان کا امپاورڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور امپاورڈ ہو کے چاہے وہ 2000 کما رہی ہوں، 5000 یا 10,000 کما رہی ہوں، کچھ حصہ وہ اپنے گھر والوں کو دیتی ہیں اور کچھ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ امپاور ہونے کے بعد اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ کرنا آزادی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ان کا حق بھی ہے. جب ہم حق کی بات کریں تو پھر جو ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں وہ بھی پورا کریں، رسپانسبلٹیز پوری کریں، حق کی آواز اٹھائیے. آپ زندگی کا وہ لمحہ جو آپ سمجھیں کہ دس از دا موسٹ لونگ مومنٹ آف مائی لائف، جو سب سے زیادہ پیار آیا ہو جس لمحے کے؟ بہت سے آتے ہیں. یعنی جب میرے بچے چھوٹے تھے اس وقت ڈھیروں پیار آتا تھا. اب میرے بچوں کے بچے ہو گئے ہیں، ان کے اوپر پیار آتا ہے. جب میں ان برنٹ وکٹمس کو ڈیپلیکس میں وہ صبح آتی ہیں اور آ کے شیشے کے سامنے اپنی لپسٹک لگاتی ہیں، آئی بروز بنا رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان کو پتہ چلتا ہے باجی دیکھ رہی ہیں تو پھر اشارہ کرتی ہیں کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں، تو وہ اسمائل میرا دن اچھا گزارنے کے لیے بہت اچھا ہے. میرے لیے اٹ از اے بیوٹیفل بگننگ آف اے
لانگ ڈے. صحیح. اور آپ کی زندگی کو کوئی ایسا لمحہ جب آپ حقیقتاً گھبرائی ہوں, پریشان ہوئی ہوں کہ کیسا ہو گیا, کوئی بہت بڑی پریشانی آ گئی, کبھی ایسا ہوا؟ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. جب میں بہادر نہیں تھی تو مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں جو تھیں وہ پریشان کرتی تھیں. کبھی لوگوں کے تانے, کبھی لوگوں کی ایٹیٹیوڈ, کبھی کوئی کام غلط ہو جائے یا مجھ سے غلطی ہو جائے, مجھ سے کوتاہی ہو جائے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ جب میں اسمائل اگین کی بچیوں کے پاس ہاسپٹل میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں اور وہ ابھی 2-4 گھنٹے پہلے, 8 گھنٹے پہلے ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا ہو, اور جب وہ وہاں پر ایسے بیچاریاں لیٹی ہوتی ہیں جیسے کوئی گوشت کا لوتھڑا جیسے, اور ان کے پاس ان کے اپنے رشتہ دار بھی دور کھڑے ہوتے ہیں نا کہ بو آ رہی ہے یا زخم رس رہے ہیں. اس وقت مطلب مجھے لگتا ہے کہ ان کی تکلیف کس طرح کم ہو سکتی ہے. اس وقت میں کیا کروں, پیار کرنے کے لیے بھی جگہ نہیں رہ جاتی ہے, زبان بولنے کے لیے اصلی ساتھ نہیں دیتی کہ اس وقت اس تکلیف میں یہ تو نہیں کہہ سکتی بیٹے آپ ٹھیک ہو جائیں گی, آپ فکر نہ کریں. ان کو نہیں سنائی دے رہا, ان کی تکلیف اس سے کہیں زیادہ ہے. اس وقت ہمیں یا مجھے جو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہاؤ ڈو آئی کمیونیکیٹ ود دیم, ہاؤ ڈو آئی ٹیل دیم دیٹ آئی لو دیم. میں کیسے ان کو بتاؤں کہ میں آپ کی کیئر کرتی ہوں, آپ میرے بچوں کی طرح ہیں. صحیح. اب اور کون کون سے ایسے فلانتھروپسٹ ہیں, کوئی ایسے ادارے ہیں جو کہ اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کام کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت سے ہیں, جیسے کہ لیگل, جب ہم ان کی جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو پھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں لیگل ان این جی اوز کے ساتھ جو ان کو لیگلی ہیلپ اینڈ سپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ لیگل سسٹم بھی مہنگا بھی ہے اور ان بچیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں. اچھا کرمنل لائر, اچھا لا فرم جو کہ ان کو لے کے ساتھ چلے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی طرح بہت سے ٹریننگ پروگرامز ہوتے ہیں جس میں میں سلائی کڑھائی کشیدہ کاری کا کام نہیں کر سکتی, تو پھر ہم ان کو ان این جی اوز کے پاس بھیجتے ہیں جو کہ ان کو اس میں ٹرین کر سکتے ہوں. اینڈ یو نو سو آن اینڈ سو. اب ایک آرٹیکل میں نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, لیکن پھر قدرت نے چاہا کہ نہیں آپ ڈاکٹر نہ بنے اور آپ اس فیلڈ میں آ گئیں, اور اس کے بعد مطلب قدرت آپ سے اتنا اچھا کام لے رہی ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ فیل کریں اچھا مطلب ڈاکٹر بن جاتی تو کچھ اور طرح کا ہوتا, یہاں پہ کچھ اور چل رہا ہے, کوئی اس طرح کی فیلنگ؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی زندگی کے ہر ایکسپیرینسز جو ہے نا وہ آپ کو اگلے ایکسپیرینسز کے لیے تیار کرتے ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ ہمیں اس وقت تکلیف دیتی ہیں, پریشان کرتی ہیں, یا ہمارے پلانز اس طرح سے نہیں ہو پاتے اپنے یعنی کہ جو ہمارے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, جو گولز ہوتے ہیں, ہم اس کو تو پھر ہم اس وقت شکوہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے, ہم اپنی کوتاہی اور کمزوریوں پہ نظر بھی نہیں ڈال رہے ہوتے, ہر چیز بلیم کر دو کہ, اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں اچھا اللہ کی مرضی ہوگی. بے شک اللہ کی مرضی ہے, وہ آپ کو تیار کر رہا ہے یا آپ کے لیے بہت بہتر چیز کر رہا ہے جو اس وقت شاید آپ کو نہیں سمجھ میں آئے. لیکن میں نے ایک چیز اپنی زندگی میں سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ چاہے چھوٹا برا وقت آئے چاہے بڑا برا وقت آئے, اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے بھی بڑا ہو سکتا تھا تو پھر ہم کیا کر لیتے. اس سے بڑا ہو سکتا تھا. اب وومن امپاورمنٹ کی اگر بات کی جائے تو ہزاروں ایسی خواتین ہیں, بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ لاکھوں کی ان کی تعداد ہے, تو وہ آپ سے انسپائر ہوتی ہیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر آگے سے آگے نکلتی ہیں. تو آپ کیا سمجھ, جیسے بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جب میں گھبرا جاتی تھی تب ایسا فیل ہوتا تھا, وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو ریئل امپاورمنٹ تھی, جس سے آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آئی کین ڈو اٹ, میں کر سکتی ہوں؟ بہت ساری چیزیں اس سچویشن کے حساب سے آپ کہتے ہیں نا کار فرما ہوتی ہیں. وہ یہ کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ کیسی ہے, آپ مضبوط ہیں, آپ کا اعتقاد اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا مضبوط ہے, آپ اس کی ڈوری کتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں, آپ کے خاندان کے پیارے پیارے افراد آپ کے ساتھ کتنا ہیں, آپ کے گھر کے بڑے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا, اور ان کی دعائیں کتنی آپ کے عمل میں شامل ہیں,
یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی مضبوط کرتی ہیں. اس عمر میں بھی پہنچ کے، عمر نہ پوچھنا، میں آج ہمارے ناظرین معذرت کرتا کلامی معاف، جس بھی عمر کا آپ کا مطلب اگر دائرہ کار اگر آپ مختص کرنا چاہیں تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. 16. افا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی جانب دیکھتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جو کہ آپ سے انسپائر ہوتی ہیں اور پھر آپ کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کر سکتی ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. تو آپ کی لائف میں جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ میں پہلے گھبرا جاتی تھی، تنگ ہو جاتی تھی، ڈر جاتی تھی، تو وہ کون سا ایسا لمحہ تھا جس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ نے کہا ہاں آئی کین ڈو اٹ، اور پھر اس کے بعد آپ کا اتنا قد ہو گیا ماشاء اللہ کہ وہ آپ لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں؟ ہاں، انسپائر کرنے میں نا بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سارے آپ کے اندر پرسنالٹی کے ٹریٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. میں کسی ایک انڈیویجول کو لے کے یہ کہوں کہ میں ان کی وجہ سے انسپائرڈ ہوئی ہوں تو یہ غلط بات ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا اپنا کانفیڈنس، اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا اعتقاد اور مضبوطی سے اس کی رسی کو تھامنا، آپ کے پیارے پیارے بھائی بہن، گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے بڑے جو آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں اور آپ کو سنبھالتے بھی ہیں. آج بھی میں اس عمر کو جو پہنچ گئی ہوں تو اس میں اپنے والد کو یا اپنے والدہ کو فون کر کے پوچھتی ہوں میں یہ کام کر رہی ہوں، تو ان سے دعائیں لیتی ہوں. وہ یہ نہیں مجھے کہیں گے کہ نہیں مت کرو یا ہاں کرو، وہ کہتے ہیں بیٹے دھیان سے کرنا یا یہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ آپ کو ایک ایڈوائز مل جاتی ہے. یہ سارے جو کلیکٹیو جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں کسی بھی پوزیشن میں پہنچنے کے لیے، کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. ہر دور آپ کے گولز الگ ہوتے ہیں. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ نے کلاس میں فرسٹ آنا ہوتا ہے، جب آپ اس سے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی اور زندگی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ بزنس میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کی کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ اگر ایسے کسی بزنس میں ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں بس تھوڑے سے وقت میں ہم کتنا لوگوں کو میں سکھا دوں، کتنا میں ان کو پڑھا دوں. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو انسپائر کرتی ہیں. اور ہر انڈیویجول جو ہے وہ میرے اپنے حساب سے وہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ اس نے کچھ نہ کچھ اچھا، کوئی نہ کوئی نیکی، کسی نہ کسی برائی کو روکنے میں ضرور اپنا کردار ادا کیا ہوگا. اور اس میں چھوٹی سی میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا تو ایک چھوٹی سی ننھی سی چڑیا اپنی منی سی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کے جا رہی تھی. جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں آگ میں پانی ڈالوں گی، تو اس نے کہا اس آگ سے تو آپ کے اس قطرے سے تو نہیں بچے گا. جسے اس کے جب میں اللہ مجھ سے پوچھے گا تو کم از کم میں یہ تو سرخرو ہوں گی نا کہ میں نے اپنا حصہ ڈالا. تو ہر انڈیویجول جو کہ سوچتا بھی ہے وہ بھی اس کا بھی اجر کا پہیہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جہاں اس نے عملاً کوئی نیکی کا کام کیا وہاں پہ تو پھر تو کیا کہنا. سبحان اللہ. اچھا پر کچھ سماجی کارکنان ہیں ان کے میں نام لوں گا اور آپ نے ہر ایک کے بارے میں ایک لفظ ہے. عبدالستاری تھی. اگر وہ کر سکتے ہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے. واہ. اسما جہانگیر. حقوق کی جنگ لڑنے والی. رتبہ. ڈاکٹر رتبہ. انسانیت. واہ. شہزاد رائے. وہ اپنی ینگ جنریشن جو کہ جس کو تعلیم کی اہمیت کا احساس ہو. عمران خان. گڈ لیڈر. شوکت خانم ہاسپٹل کے اکارڈنگ. آئی تھنک جو انہوں نے کر دیا وہ میں نے تو زندگی میں کہیں کسی ملک میں نہیں دیکھا کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ کینسر کا علاج جو ہے وہ فری کر رہا ہو. رمضان شیپا. ہی از ویری ہارڈ ورکنگ. وہ ہر وقت ہر ایک کے لیے موجود ہے. بالکل صحیح. اچھا اب ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کیونکہ ہم لاہور میں اس وقت موجود ہیں اور کراچی سے آپ تشریف لاتی ہیں یہاں پہ مرتب. کیا فرق محسوس کرتی ہیں آپ لاہور اور کراچی کے درمیان میں، اور زیادہ پیار آپ کس سے کرتی ہیں؟ آپ نے نا استثنا نہیں دینا کسی ایک شے کو. اچھا میں لاہور میں رہتی ہوں اب، اور مجھے رہتے ہوئے 30 سال ہو چکے ہیں.
لیکن کراچی میں آئی واز بورن اینڈ براٹ اپ، اپنا بزنس بھی میں نے وہاں سے شروع کیا تھا. اگر کوئی مجھے جھوٹے منہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ آ سکتی ہیں کراچی، تو میں کہتی ہوں جی بالکل پہنچ جاؤں گی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ میرے ماں باپ ہیں. میں وہ کام جس کام کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے وہ میں جلد سے جلد کر کے اور باقی اپنا ٹائم جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گزارتی ہوں، کیونکہ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں ان کو ضرورت ہے، اور ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے. میرے تو بہت ہی پیارے والدین، آئی ایم شیور سب کے ہوں گے. جہاں تک لاہور کا تعلق ہے، لاہور اور کراچی میں بہت فرق ہے، لیکن لاہور کا کلچر، لاہور کے لوگ، پنجاب کی زبان، یہ سب اٹ گروز آن یو سلولی اینڈ گریجولی. آپ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. ہم لاہور سے نکل نہیں سکتے. نہیں بالکل صحیح. آپ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بہت اچھی آپ نے باتیں بتائی. ناظرین آپ سن رہے تھے مسرت مصباح کی زبانی، نہایت خوبصورت باتیں ان کے سفر کے بارے میں، اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے بارے میں. اور ہم آپ کو سرکار ہے تو اس کو ڈپلیکس کا راستہ دکھائیے. آپ سب کی سماعتوں اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.